عطر لگانے کا اسلامی طریقہ اس ویڈیو کے اندر ہم بتائیں گے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے عطر لگانے کی ترغیب دی ہے اور بہت زیادہ آپ عطر لگایا کرتے تھے۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے آنے سے ایک بہترین خوشبو آ جایا کرتی تھی۔ عطر لگانے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، صحت کا ذریعہ ہے، اور عطر غموں کو دور کرتا ہے۔ مطلب آپ عطر لگائیں گے تو جو غم ہے، ٹینشن سے، ڈپریشن سے، یہ ساری چیزوں سے دور رہیں گے۔ اس لیے آپ نے حکم دیا عطر لگاؤ زیادہ۔ اب دوسری بات یہ کون سا عطر لگائیں؟ مارکیٹ میں بہت سارے عطر ہیں، تو اگر ممکن ہے تو آپ عود لگائیں، عنبر لگائیں، مشک لگائیں، ریحان لگائیں۔ یہ 4 خوشبوؤں کا ذکر احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اگر یہ مہنگے ہیں تھوڑے سے، اگر آپ دوسرے بھی لگانا چاہ رہے ہیں تو لگا سکتے ہیں، مارکیٹ میں جو آپ کو مل جائے وہ عطر لیں آپ۔ تیسرے نمبر پہ ہم اس کو لگانے کا طریقہ بتائیں گے۔ احادیث کی کتابوں میں کوئی خاص طریقہ نہیں آیا ہے، رائٹ سائڈ سے شروع کرنے کا ذکر ہے، اور آپ علیہ السلام جو ہے عطر لگانے سے پہلے اس کو ہتھیلی میں ڈال لیا کرتے تھے۔ بہت زیادہ عطر لگاتے تھے، مطلب ہتھیلی میں سے ڈال لیتے تھے۔ ہم تو تھوڑا لگاتے ہیں، تو بہرحال آپ ہتھیلی میں ایسے عطر لگائیں۔ اور فرسٹ سٹیپ پہ داڑھی پہ لگانا ہے، اصل میں بالوں پہ عطر لگانا سنت ہے، داڑھی پہ لگانا ہے، پھر سر کے بالوں پہ لگانا ہے۔ اس کو آپ تھوڑا سا ایسے مل لیں ہتھیلی کو، اور مل کر فرسٹ سٹیپ پہ آپ اس کو جو لگانا ہے صحیح طریقہ تو داڑھی پہ لگانا ہے، ہلکا سا ایسے داڑھی پہ لگائیں۔ دوسرے سٹیپ پر اس کو سر کے بالوں پہ لگانا ہے، سر کے بالوں پہ ایسے لگائیں۔ اس کے بعد تھرڈ سٹیپ پر یہ رائٹ سائڈ کے حصے میں، آپ کے کپڑوں پہ رائٹ سائڈ پہ ایسے عطر لگائیں، آپ بغل میں لگائیں چاہے ایسے لگائیں، اور فورتھ سٹیپ پر ایسے یہ رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ کے ہاتھ پر اور بغل میں لگائیں۔ اس کے بعد آپ جہاں لگانا چاہ رہے ہیں، ایسے لگانا چاہ رہے ہیں ایسے لگا لیں۔ تو یہ سنت سے قریب یہ طریقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایسے آپ کو عطر لگانا ہے۔ اب 2-4 باتیں عطر کے متعلق۔ ایک تو آپ عطر کی دھنی بھی دے سکتے ہیں، یعنی جو بخور ہوتا ہے یا عود ہوتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دھواں دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ خالص عود کی دھنی ہے۔ کبھی کبھی آپ علیہ السلام اس طرح دھنی دیتے تھے، کبھی کبھی عود میں کافور ملا کر دھواں دیتے تھے۔ تو آپ بخور جلا سکتے ہیں، عود جلا سکتے ہیں، لوبان جلا سکتے ہیں، یہ بھی جو ہے اپنی صحت کا ذریعہ ہے اور بہت اچھی چیز ہے۔ پرفیوم، مارکیٹ میں پرفیومز ہیں، یہ ہم نے بھی رکھا ہے سامنے۔ 2 ٹائپس کے پرفیومز آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے، الکوہولک، نان الکوہولک۔ نان الکوہولک تو آپ لگا سکتے ہیں، نماز کا مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ الکوہولک کے سلسلے میں 2 باتیں علماء نے لکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر اس میں جو الکوہل ملا ہے وہ انگور، کھجور، کشمش سے بنا ہے تو ویسا پرفیوم آپ نہیں لگا سکتے۔ ان تینوں چیزوں سے ہٹ کے جو الکوہل بنا ہے اور اس سے پرفیوم بنایا گیا تو وہ پرفیوم آپ لگا سکتے ہیں۔ اور علماء کی تحقیق یہ بھی ہے، مارکیٹ میں جتنے آج کل الکوہل ہے جو پرفیومز میں ملائے جا رہے ہیں وہ سنتھیٹک ہے، وہ ان چیزوں سے بنے ہوئے نہیں ہیں۔ تو آپ تھوڑی سی تحقیق کر کے وہ پرفیومز لگا سکتے ہیں۔ ڈیوڈرنٹس بھی لگا سکتے ہیں، آج کل نان الکوہولک بھی آ رہے ہیں، الکوہولک بھی آ رہے ہیں۔ چونکہ رات میں سونے سے پہلے عطر لگانا بھی ایک سنت ہے، آپ علیہ السلام سے ثابت ہے، اس لیے آپ جو ہے الکوہل والے پرفیومز بھی تحقیق کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ عطر کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں عطر لگائیں نہیں لگائیں، تو عورتیں بھی عطر لگانا ہے، گھر میں رہتے ہوئے عطر لگانا ہے، اپنے شوہر کے لیے لگانا ہے، گھر کے ماحول کو پاکیزہ رکھنے کے لیے عطر لگانا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا ہے کہ مردوں کی خوشبو تیز ہو جو دوسروں تک پہنچے، عورتوں کی خوشبو ہلکی ہو اور دوسروں تک نہیں پہنچے۔ اس کی مثال دی، جیسے مردوں کے لیے گلاب کی خوشبو ہے، عود کی خوشبو ہے، عورتوں کے لیے زعفران کی ہے جو ہلکی سی ہوتی ہے، زیادہ دور تک نہیں جاتی۔ تو اس لیے عورتیں عطر لگا سکتی ہیں، پرفیوم لگا سکتی ہیں گھر میں رہتے ہوئے۔ اسی طرح عورت کا اپنے شوہر کو عطر لگانا، آپ علیہ السلام کو کبھی کبھی اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عطر لگایا کرتی تھی اپنے ہاتھوں سے، اور کہتی تھی کہ میں آپ کی داڑھی میں اور سر کے بالوں میں عطر لگاتی تھی۔ تو یہ بھی ایک عمل ہے
کہ عورت اپنے شوہر کو خوشبو لگائے۔ اسی طرح عطر کے معاملے میں ایک دو باتیں اور یہ ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رات میں عطر نہیں لگانا چاہیے، جن پکڑ لیتے ہیں۔ ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، بلکہ عطر لگانے سے فرشتے قریب ہوتے ہیں، جنات دور ہو جاتے ہیں۔ اور بعض لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو عطر نہیں لگانا چاہیے، جن پکڑ لیتے ہیں۔ ایسی بھی کوئی بات ثابت نہیں ہے، غلط ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں روزے کی حالت میں نہیں لگانا چاہیے، روزے کی حالت میں لگائیں گے تو روزہ لگتا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ روزے کی حالت میں آپ عطر لگا سکتے ہیں، دھواں نہیں لے سکتے ہیں، دھواں لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آپ عطر لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک بات عطر کے متعلق یہ ہے کہ کن موقعوں پر عطر لگانا سنت ہے۔ تو حدیث کے حوالے سے 10 موقعوں پر عطر لگانا سنت ہے۔ جمعے کے دن عطر لگانا سنت ہے، عیدین میں عطر لگانا سنت ہے، اور تہجد کے وقت میں اٹھے تو عطر لگانا سنت ہے، وضو کے بعد عطر لگانا سنت ہے، اور تلاوت کے وقت میں، قرآن پڑھنے کے وقت میں عطر لگانا سنت ہے، اور پڑھانے کے وقت میں، حدیث کی کتاب پڑھا رہے ہوں، قرآن پڑھا رہے ہوں تو اس وقت عطر لگانا سنت ہے۔ ذکر کرنے کے وقت میں عطر لگانا سنت ہے تاکہ ذکر میں تازگی آئے۔ جمعہ کے وقت میں، مرد عورت کی صحبت کے وقت میں عطر لگانا سنت ہے، اور دعوتوں کے موقع پر، مجلس میں جانے کے وقت میں، دعوت میں جانے کے وقت میں عطر لگانا یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح حیض و نفاس سے پاک ہونے کے بعد عورت کے لیے عطر لگانا سنت ہے۔ تو ان مواقع پر عطر لگائیں، یہ سنت ہے۔ عطر کا ہدیہ دینا، آپ علیہ السلام نے مختلف موقعوں پر مختلف لوگوں کو عطر کا ہدیہ دیا ہے۔ آپ کے پاس ایک عطر کی شیشی ہوتی تھی جو ہمیشہ ساتھ ہوتی تھی، اسے آپ عطر لگاتے بھی تھے، اور کبھی کبھی آپ نے لوگوں کو عطر کا ہدیہ بھی دیا۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی کہا ہے 3 چیزوں کو رد مت کرو، کوئی دے تو لوٹاؤ مت، تکیہ، دودھ اور عطر۔ کوئی دے تو اس کو رد نہیں کرنا چاہیے، ریٹرن نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی آپ علیہ السلام نے کہا ہے۔ تو اس لیے عطر لگانے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ عطر لگانے سے صحت میں اضافہ ہوتا ہے، غموں سے ہم دور ہوتے ہیں، اس لیے ہر دن ہر وقت معطر رہنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔